اب کچھ آیات ملاحظہ فرماتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو غربت، پاورٹی کا وعدہ دیتا ہے. یقین دلاتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے دوسروں پہ تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے. اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے اور دوسری طرف رحمان کا. رحمان کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہے اور اس کا فضل بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت بھی پیدا کرے گا تمہارے مال میں. اور شیطان انسان میں فقر کا خوف اس حد تک ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. یعنی انسان مال نہ خرچ کرنے کے لیے، یعنی اس ایک جو obviously ایک جو فیئر ہے، جو ایک خوف ہے غربت کا، اس کی وجہ سے انسان اپنی اولاد کو قتل تک کر دیتا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 دیکھ لیتے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو لوگ اس چیز پر بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے. یہ جو مال ہے جس میں وہ بخل کر رہے ہیں، وہ مال آیا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک دیا ہوا مال ہے، اور اس کے اندر وہ کس طرح سے بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ اس کے اصلی مالک ہوں. بلکہ یہ بخل ان کے حق میں برا ہے. قیامت کے دن وہ مال طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کا ایک کافی بڑا اور میجر اور امپورٹنٹ دروازہ اور ٹریپ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا. کنجوسی بھی اور غربت کا خوف، اور یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ جاتی ہیں. انسان بخیل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو غربت کا خوف ہوتا ہے نا. تو both these things go hand in hand. اور اگر اس ٹینڈنسی کو، اس تھنکنگ کو چیک نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک بیماری ہے. اگر کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جو کہ خراب عادت ہے اور اس کو چیک نہ کیا جائے تو وہ بڑھے گی. تو یہ بھی ایک مینٹل النس کی طرح ہو جائے گی، یہ ایک ذہنی بیماری کی طرح بنتی جائے گی. یہاں تک کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرنے سے بہتر کیا سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالے. ٹھیک ہے، انسان کو اس یعنی انتہائی ایک بھیانک کام کی طرف لے جاتا ہے کہ جس میں وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے تک پہ آ جاتا ہے.